وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر سکتا ہے، معاف کرے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو بھی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت آگے نکل گیا۔ اللہ اکبر، وہ بھٹکتا ہوا بالکل اپنی راہ بھول گیا، گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ اس سارے ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ ہم نے اسی طرح کی آیا پہلے اسی سورہ مبارکہ میں 48 نمبر پڑھی تھی کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے، جس گناہ کو چاہے وہ معاف کرے گا۔ وہ گارنٹی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہاتھ کھاڑیں گے جی شرک تو نہیں کیا۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس پر گواہی دیں گے؟ اللہ اکبر، کیا آپ اس پر وکیل بنیں گے؟ کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ اتنی زبردست آیتیں ہیں۔ ہم اپنے نفس سے زندگی گزارے ہیں اور سمجھنا شرک نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا موضوع ہے، کبھی زندگی رہی تو اسی پہ بات کروں گا، لیکن شرک کو تو سمجھیں کہ شرک کیا کیا چیزوں میں ہے۔ سب سے بڑا شرک جو ہے نا، وہ تو انسان کی اپنی نفس ہے، جو میرا دل چاہے۔ دو آیتیں آئی ہیں، سورہ فرقان کی آیت ہے آیت نمبر 43، اور پھر سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 25، جس میں فرمایا گیا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ تو پھر اللہ نے اس کے تمام علم کے باوجود اس کو بھٹکا دیا۔ تو جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر کسی اور سے ایسی چیز مانگنا جو کوئی دے نہیں سکتا۔ اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں کسی اور سے سمجھنا کہ اس کے پاس ہے۔ خزانے سارے کے سارے اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کسی اور سے سمجھنا کہ کوئی اور دیتا ہے، سب شرک میں آئے تھے۔ لیکن جو سب سے بڑا شرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تباہ ہو گیا درم اور دینار کا بندہ۔ دنیا کی دولت کے پیچھے کیسے لگے ہوئے ہیں میں اور آپ، سوچیں۔ اب یہ شرک آپ نے کہا کہ کون ہے، ہمیں کس کا بندہ بننا ہے؟ اللہ کا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیری ایاک نعبد، اللہ تیری بندگی کریں گے، تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے۔ اور ادھر کدھر ہو رہی ہے؟ کس کی ہو رہی ہے؟ کہ درم اور دینار، یا ڈالر لگا لیں یا روپیز لگا لیں، جو بھی لگا لیں، پیسے کے پیچھے، اور پھر اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بہرحال اب تھوڑا شرک کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی موقع ملا۔ وَمَن یشرک باللہ ان اللہ لا یغفر جو ہے غفارہ سے ہے، نہیں بخشے گا، نہیں مغفرت کرے گا، نہیں معاف کرے گا، نہیں ڈانپے گا تمہارے گناہ۔ کافی دفعہ ہو چکا، غائن فارات 234 کلمات آتے ہیں۔ وَمَن یشرک جو ہے شرک سے ہے، شریک ہونا اللہ کی ذات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادت میں، کسی چیز میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شرک بنا لیا، کسی کو اور کو سمجھا کہ اس کے پاس بھی اختیارات ہیں اللہ کی خدائی میں، تو یہ شرک ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، شرک جو ہے شین را اور کاف جو ہے کتاب والا، 168 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ ضل ضلالم بعیدا، ضل ضلالم جو ہے ایک ہی روٹ ورڈ ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ ذوات لام لام، ضلال سے ہے بھٹک جانا، رات گم کر جانا، یہ سب اس کے بارے میں آتا ہے۔ بعیدا، بعید جو ہے بہت دور، یعنی وہ بھٹکتے ہوئے بہت دور نکل گیا، ایسی جگہ نکل گیا۔ اللہ اکبر، پھر ایسے لوگوں کو اللہ اور بڑھاتے رہتے ہیں گمراہی کی طرف۔ دیکھیں قرآن میں ایک قاعدہ آتا ہے وَيَامَهُمْ فِي، کہ اللہ تعالیٰ پھر جو بھٹک جاتے ہیں، جو سمجھ کے بھی نہیں مانتے نا، تو اللہ پھر ان کو اور بھٹکنے دیتا ہے کہ جاؤ اور بھٹکو تاکہ بڑی زیادہ سزا کے مستحق ٹھہرو۔ میں اب اس آیت کو ترجمہ کر لیتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ ومن یغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کو چاہے گا، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ ہم چوریاں کریں، لوگوں کی غیبتیں کریں، ہم لوگوں کے حق ماریں اور ہم لوگوں کے ساتھ کریں، تو کوئی حق جب تک واپس نہیں ہوگا کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، مغفرت کے لیے یہ اصول ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے بخش دے، وہ غفور ہے، لیکن سچے طور پر توبہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ توبۃ النصوحہ
یہ اللہ ہم سے مطلوب کرتا ہے، ہم سے اللہ کہتا ہے کہ یہ لے کے آؤ میرے پاس، پھر آئندہ ایسی توبہ کرو کہ پھر اللہ اکبر کہ ان گناہوں کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے اللہ۔ وَمَن یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ تو شرک میں بہت آگے نکل گیا۔ شرک کیا ہے؟ ظلم کی سب سے زیادہ انتہا شرک ہے۔ کسی کو کسی کا حق نہ دینا، اللہ کا حق ہے اس کی بندگی کی جائے، عبادت صرف اللہ کی جائے، مدد اولاد اللہ دیتا ہے تو اولاد صرف اللہ سے مانگی جائے، صحت کے خزانے تو اللہ کے ہی پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، فریاد سننے والا اللہ ہے، خزانے گنج بخش اللہ ہے، لیکن ہم سمجھے نہیں کوئی ذات ہے جو خزانے وہاں سے بھی ملتے ہیں، نہیں کوئی ذات ہے جو ہماری فریادیں سنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ اس آیت پہ تو 6 پروگرام بھی ہو تو وہ بھی کام ہے، یقین جانیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ظلم کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی اللہ کے مقام کو کم کر دینا اور اللہ کے بندوں میں سے کسی کے مقام کو اونچا کر دینا، یہ بھی شرک ہے، چاہے وہ نبی رسول کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سورہ لقمان میں آتا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ نہ اے میرے بیٹے، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شرک نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر سورہ اللہ اکبر حج کی بڑی زبردست آیت ہے، مشرک کا کیا حال ہے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، کہ جو بھی اللہ سے شرک، اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ یہ بھی، اس سے بھی مجھے فائدہ ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو مدد کرتا ہے نا تو بھی اللہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ حدیث میں بار بار بیان کرتا ہوں جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، آپ کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، تو آپ نے کہا اے لڑکے یاد رکھ، تو اللہ کے حق ادا کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، اور یاد رکھ ساری دنیا مل جائے تجھے نقصان پہنچانے میں تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا، اور ساری دنیا مل جائے تجھے کچھ دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو نہیں دے سکتی مگر جتنا اللہ چاہے گا۔ صحیفے خشک ہو گئے، قلم رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ حدیث، اس آیت کی طرف آتا ہوں، سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے، وَمَن یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایسا ہے جیسے اس کو آسمان سے اب گر گیا، وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہ پرندے اس کو اچک لے، او تہوی بہ ریح، یا ہوا اس کو اڑال کر لے جائے، فی مکان صحیح، کسی دور گڑھے میں جا کے پھینک دے، دور کے مقام پر۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر تو جنت حرام کر دی گئی، ومأواہ النار، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، آگ، وما للظالمین من انصار، تو ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کبیح ہے، سب سے زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے نا اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہے، بری باتیں اور بری باتیں سننے میں اللہ سے زیادہ صبر والا کوئی اور نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو گالی دی جائے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کا تعارف اللہ نے کروا دیا سورہ اخلاص، جو خالص کرنے کے لیے ہے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، قل هو اللہ احد، کہیے کہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کا تو کوئی شریک بھی نہیں ہے، ہاں اس کے تو برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سورہ اللہ اکبر یوسف میں آتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مگر وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کی بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے، خود بھی مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بیک ان اشرک بیک، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، وانا اعلم، اس کو بھی جس کو میں جانتا ہوں، اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اس شرک سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ شرک کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلتی ہے نا، اس طرح انسان کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 117 ہے، ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ نہیں پکارتے اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ دیویوں کو، وَإِن یدعون الا شیطانا مریدا، مگر بلکہ وہ تو پکارتے ہیں اللہ اکبر کس کو؟ شیطان کو۔ اللہ اکبر۔ یدعونا جو ہے دعا سے ہے، پکارنا یا دعا مانگنا، وہ کن سے مانگتے ہیں؟ دیویوں سے آ کے جا کر جایا کرتے تھے، اور یہ دیویاں، یہ جو قبریں ہیں، یہ جو پوجا ہو رہی ہے، یہ کون سکھا رہا ہے؟ شیطان۔ اللہ اکبر۔
اس نے تو بھٹکنا ہی تھا، اس کو تو پتہ تھا کہ اب میں اللہ تیرے بندوں کو تو نے مجھے، کیونکہ وہ تکبر میں آ گیا تھا، اللہ نے اس کے رندہ درگاہ کر دیا، اس کو کہا جا تو مردود ہے، تو اس نے پھر وعدہ کیا تھا کہ اللہ سارے بندوں کو تیرے زیادہ سے زیادہ بندے سوائے وہ جو تجھ پہ بڑے کامل ایمان رکھنے والے ہوں گے، ورنہ تو میں بھٹکا کے چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ یدعونا، دال عین واو 212 کلمہ آتا ہے، اناسا جو ہے مؤنث سے آتا ہے، حمزہ نون سا 30 کلمات قرآن میں ہے، مؤنث اسی سے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ہم ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ لفظ پر لفظ سمجھیں۔ ان یدعونا من دونہ، نہیں پکارتے وہ اللہ کو چھوڑ کر، الا اناسا، مگر کچھ دیوی دیوتا جو انہوں نے خود بنا لیے ہیں اپنے سے لیے، ہاں۔ وَإِن یدعونا الا شیطانم ماریدا، اصل بات ہے یہ کہ شیطان کی مان کر، یہ تو اصل میں اسی سے مانگ رہے ہیں، اسی کو پکار رہے ہیں، اصل بات یہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان یدعونا من دونہ الا اناسا، کہ نہیں وہ پکارتے مگر صرف کچھ دیویوں کو، وَإِن یدعونا الا شیطانم ماریدا، اور نہیں پکارتے مگر وہ شیطان مردود کو۔ کیا تھا وہاں پہ رواج؟ انہوں نے لات، عزا، اسحاق، نائلہ، پتہ نہیں کتنے 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 19 میں، افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو تم لات اور عزیٰ بنا رکھی ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 158 میں، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، وہ بناتے ہیں اللہ اور جن جو ہیں ان کے درمیان ایک رشتہ، کہ یہ جن جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، ہاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور بہت سارے جیسے انسانوں نے بھی اللہ کی اولاد بنا لی، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں نا کیسا عقیدہ کر لیا گیا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سورہ زخرف میں آتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر۔ اشاہدوا خلقہم، اللہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہو گئے تھے تم گواہ تھے وہاں، کھڑے تھے تم وہاں، اللہ اکبر۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَاتُهُمْ، تو ہم تمہاری شہادتیں جو تم ادھر دنیا میں دے رہے ہو نا، باتیں کر رہے لکھ رہے ہیں، وَيُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے تھے، ہم بھی کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، 3 لوگ جب آپ کی امہات المومنین کے پاس آئے، پوچھا آپ کے مال کے بارے میں، تو بتایا گیا کہ آپ روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، بیویوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ذات ہے، اور ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ ایک نے کہا جی میں نے ساری رات نہیں سونا، ساری رات عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا میں نے شادی نہیں کرنا، اس چکر میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی باتیں کی ہیں، اور اتنا غصہ تھا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس کو میری سنت سے رغبت نہیں ہے وہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، خدا کے لیے دین جو ہے اپنی آنکھوں سے پڑھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیرت کو پڑھیں، اور صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، صحیح حدیثوں پہ بیٹھ کر، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ علماء سے پوچھیں، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ قمر میں 4 جگہ پر اس آیت کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس قرآن کو تمہارے لیے، اللہ اکبر، آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ اللہ کرے کہ آنکھیں کھولیں، ہم آئیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی طرف آئیں، اور پھر صحابہ کو دیکھیں، پڑھیں انہوں نے کیسے عمل کر کے دکھایا، پھر سمجھ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا ہے بنی آدم، اللہ کہیں گے کہ میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے۔ عبادت کیا ہے، بندگی کیا ہے؟ اس کی بات ماننا، اس کو سمجھنا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کریں گے۔ شیطان ہو یا شیطان جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، سورج شروع ہوتی ہے نا، سورہ قرآن ختم کہاں ہوتا ہے؟ من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو لوگوں کو ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، دین کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور ان کو اپنی راہ پر لانا چاہتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں ایسے شیطان، اللہ اکبر۔ سورہ نساء کی اگلی آیت لے لیتے ہیں 119، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اس نے کیا کہا تھا شیطان نے کہ میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا۔ اے اللہ، میں تیری جس آدم کی اولاد کی وجہ سے تو نے مجھے درگاہ کیا ہے نا، مجھے مردود قرار دیا ہے، تو اب میں دیکھو ان کو کیسے بھٹکاؤں گا، اللہ اکبر۔ کہہ رہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تم مجھے نہ کہتا ہے آدم کے سجدے کے لیے، یہ حکم نہ دیتا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو میں گمراہ نہ ہوتا۔ بہرحال کہتا ہے کہ میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا،
ولا آمرنہم اور میں انہیں حکم دوں گا فلا یبتکن آذان الانام وہ ضرور پھاڑیں گے اپنے مویشی جانوروں کے کان، بزرگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، ولا آمرنہم اور میں ان کو حکم دوں گا، شیطان کہتا ہے ولا فلا یغیرن خلق اللہ کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، شکلوں میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے شیطان کو ولی بنایا من دون اللہ مجھے چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ تو بہت بڑے خسارے میں پڑ گیا۔ ولا ازلنہم کہا تو کہ ضرور بر ضرور میں ان کو بھٹکاؤں گا، ذات لام 191 کلمات آتے ہیں بھٹکانے کے لیے آتے ہیں۔ ولا امنینہم میں ان کو ضرور اللہ جھوٹی امیدیں بھی دلاؤں گا، جھوٹے وعدے دوں گا۔ میم نون یا امید کے لیے آتا ہے، 21 کلمات قرآن میں آتے ہیں اس سے۔ ولا آمرنہم امر جو ہے حکم دینا، مشورہ دینا، یہ سب آ جاتا ہے۔ 248 کلمات قرآن میں آئے ہیں، میں ضرور ان کو مشورہ دوں گا۔ ولا یبتی کننا کہ وہ پھاڑیں گے، کیا پھاڑیں گے؟ اذان کان کے لیے آتا ہے، اذن جو ہے کان کے لیے آتا ہے، سننے کے لیے بھی آتا ہے، 102 کلمات آتے ہیں۔ الانعام نون عین میم نام سے ہے، مویشی جانور، بھینس، گائے، بکری، اونٹ، یہ سب ان میں آ جاتے ہیں، 140 کلمات آتے ہیں۔ تو کیا حکم دے گا ان کو کہ اپنے جو مویشی جانوروں کے کان پھاڑ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دو۔ ہاں والا آمرنہم ولا یغیرن خلق اللہ اور یہ بھی حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں چینجی کرو۔ راہ یا راہ رائٹ سے 154 کلمات آتے ہیں، خلق جو ہے تخلیق سے ہے، ہاں لام کاف کینچی والا 261 کلمات آتے ہیں، بنانے میں تخلیق میں چینج کریں گے۔ یتخذ احزا سے ہے لے لینا، بنا لینا، ولیین جس نے شیطان کو بنا لیا اپنا دوست، سمجھ لیا کہ یہ میرا دوست ہے۔ من دون اللہ 232 کلمات آتے ہیں، واولام یا کلمہ ہے ولیین کا، من دون اللہ اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ خسارے میں پڑ گیا، بہت بڑے خسارے میں۔ خاسرہ خسرانا خسارہ اردو میں بولا جاتا ہے، خاسین را 65 کلمات آئے ہیں، مبینہ جو ہے بین سے واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ اس آیت مبارکہ کو میں ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں کر کے اپنا اور آپ کا جو ہے الحمدللہ کوشش کریں کہ ہم اس سے، بہت اہم آیت ہے یہ، شیطان کے وہ دھوکے جو اس نے دینے ہیں ہمیں۔ ولا ازلنہم کہا تھا کہ اللہ میں ضرور ان کو بھٹکاؤں گا، ولا امنینہم اور میں ضرور ان کو جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں دکھاؤں گا، ایسی خوبصورت کر خوشنما بنا کے دکھاؤں گا۔ ولا آمرنہم اور میں ان کو مشورہ دوں گا۔ فلا یبتکن آذان الانعام اور میں ان کو حکم دوں گا۔ فلا یغیرن خلق اللہ کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں کریں گے۔ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ اور جو بھی شیطان کو ولی بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا تو وہ بہت آگے نکل جائے گا خسارے میں، اللہ کے نقصان میں، دنیا اور آخرت کا خسارہ۔ دیکھیں چہروں کو بدلنا، جو آج سرجری پہ لاکھوں کیا کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں کہ میری شکل، میرا رنگ وائٹ ہو جائے، جس طرح مائیکل جیکسن نے آپ نے پورے جسم کی سرجری کرا لی تھی اور مر گیا، پورے گھر میں اس نے آکسیجن لگائی تھی کہ میں نہیں مرنا، تو 56 سال کی عمر میں مر گیا۔ موت تو آگے رہے گی، چاہے تم اپنے آپ کو کلوں میں بند کر لو۔ آج عورتیں کتنا کاسمیٹک میں اپنا ٹائم لگا رہی ہیں اور کتنا کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا تو ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے لیے بننا سنورنا اور پھر اپنے چہروں میں کہ ناک موٹا ہے اس کی میں سرجری کروا لوں، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گدوانے والیوں کو جو اپنے اوپر کچھ یعنی تخت و نسق وغیرہ بناتی تھی، جس طرح آج کل ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، اسی طرح لعنت بھیجی ہے، اور جو چہرے سے اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے بال اکھاڑے اور حسن کے لیے اگلے دانتوں میں کشادگی پیدا کرے۔ اسپیشلی آج جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سرجری، ایک تو ہوتے ہیں نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب ضرورت ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ بال آتے ہیں، تو اس میں تو علماء کی بہت ساری رائے ہیں، وہ لی جا سکتی ہے، میں ایز اے اسٹوڈنٹ بیان کر دیتا ہوں جتنا بھی ہے۔ تو اصل میں وہ سرجری جو صرف خوبصورتی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیا جائے، کوئی خدا نہ خاصہ ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو جل گیا، تو وہ تو وہاں تک تو جائز ہے۔ اس میں بہت سارے فقہاء نے بہت ساری الحمدللہ محنت کی ہوئی ہے اور اس پہ بیان کیا ہوا ہے، لیکن شکل کو بدلنا، جیسے آج کل بہت سارے بچے ٹیٹو بنا لیتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی، یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ سورہ نساء کی اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 120 ہے، یعیدہم وہ ان کو وعدے دیتا ہے،
وَيُمَنِّيهِمْ اور ان کو امیدیں دلاتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور نہیں ہے شیطان کے وعدے مگر سب کے سب جو وہ دے رہا ہے وہ صرف دھوکہ ہے۔ یعیدہم وعدہ سے ہے، واو آئندار مادہ ہے، 151 کلمات آئے ہیں، وہ وعدے دیتا ہے، اور یمنیہم یہ بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میم نون یا 21 کلمات آئے ہیں، امیدیں دلاتا ہے۔ غرورہ جو ہے، غرورن جو ہے غائن را 27 کلمات آئے ہیں۔ غرور کیا ہے؟ مغرور کون ہوتا ہے؟ جو دھوکے میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا، تو اسی سے پھر یہ دھوکے کا لفظ آتا ہے۔ آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یعیدہم ویمنیہم وہ وعدے دیتا ہے، کون؟ شیطان مردود ہم سب کو دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کر لو آج یہ گناہ کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی وہ سوچے تو صحیح، کتنے گناہ ہم صرف اس لیے کرتے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ گناہ کرنا اور ہے، ہو جانا اور ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ کبھی ہو گیا اور پھر پلٹنا اور پھر توبہ سچی کرنا، یہ تو کھلا ہے توبہ کا دروازہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کی گھنٹی جو گلے میں بجتی ہے نا وہ نہ بج جائے، یعنی جہان حلق تک جب آ جاتی ہے نا، اس سے پہلے جب پتہ چلے کہ جان کو نکاح عمل شروع ہو گیا، اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ اور سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا ہے، لوگوں سے زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، حق ہے تو حق دے دیں، جو پہلے نہیں کر رہے تھے وہ کرے، اور جو پہلے برے کام کر رہے تھے ان سے تائب ہو کر ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ ایسی وہ چیزیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، چاہے وہ سوسائٹی ہو ایسی آپ کی، چاہے دوست ہو، چاہے صحبت ہو، چاہے کوئی گجٹ ہو، موبائل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں قابو نہیں پا سکتا تو اس کو دور رکھیں، صرف اس وقت یوز کریں جس وقت دکان پہ ہے، رات کو اور تنہائیوں میں ساتھ لے کر کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، امت کے وہ لوگ جو بڑے کام عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ اکبر، لیکن تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، اللہ اکبر، تو ان کے جتنے بھی عمل ہوں گے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ دے۔ یعیدہم ویمنیہم وہ تو وعدے دیتا ہے اور تمہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعیدہم الشیطان اور نہیں ہے وعدے شیطان کے الا غرورا مگر صرف دھوکا۔ سورہ ابراہیم میں بڑی خوبصورت آیت آتی ہے، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 22 ہے، سورہ نمبر 14، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے چکا دیے جائیں گے نا، فیصلے ہو جائیں گے کون جنت میں، کون کامیاب رہا، کون ناکام ہوا، تو شیطان اس وقت بولے گا، کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ تم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہی سارے حق تھے، وَوَعْدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ تو میں نے جو تم سے وعدے کیے تو میں نے تو خلاف کرنا تھا، وہ حق تھے ہی نہیں، ہو نہیں سکتے تھے پورے جو ہم نے سوچے ہوئے تھے، ہاں، فَأَخْلَفْتُكُمْ تو وہ تمہیں خلاف کرنے تھے، جو تمہارے ساتھ جو میں نے وعدے کیے تھے وہ تو خلاف ہونے تھے، وہ تو صحیح نہیں ہونے تھے، وہ تو جھوٹے ہونے تھے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، بڑی اہم آیت ہے، یقین جانیں، کہے گا کہ مجھے تم پر کوئی بھی کسی قسم کا زور نہیں تھا، زبردستی میں تم سے کچھ کروا سکتا تھا، اللہ مگر ان دعوتکم میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں برائی خوبصورت کر کے دکھائی، یہ تھا میں نے کیا، فاستجبتم تو تم نے قبول کر لی، میں نے تمہیں دکھایا، تمہیں پتہ تھا، تم اصل بات یہ ہے کہ قرآن سے دور ہے، پتہ ہی نہیں برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، شادی بیاہوں میں ہم کیا کرتے پھرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں جا کر کیا جواب دہی دینی ہے اس کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، کوئی بھی اللہ کے سامنے کھڑا، میں تو ہمیشہ اللہ سے کہتا ہوں اللہم یا کہ اللہ ہم سے آسان حساب لینا، جو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا آسان حساب کیا ہے، کہ اللہ بغیر حساب کے بخش دینا، بس کتاب پہ نظر ڈالے اور اللہ بھیج دے، جس سے اللہ نے پوچھ لیا وہ کہاں جواب دے پائے گا، لیکن ٹوٹی پھوٹی کوشش تو کر کے لے کے جائے میں اور آپ، یہ تو ہمیں سوچنا ہے۔ کہے گا فلا تلومونی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، ما انا بمصرخکم میں اب تمہیں ذرا سا بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخی اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنا لیا تھا، جو میں شرک کیا تھا تم نے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو آجو اب، کیونکہ شیطان تو رندہ درگاہ ہوا ہے، اس نے کہا تھا میں اللہ تیرے بندوں میں سے زیادہ لوگوں کو لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، تو ظالموں کا ان کے لیے اب دردناک عذاب ہے، اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا، اگلی آیت نمبر 121 ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، آخری آیت ہے آج کے ہمارے سبق کی، اولئک مأواہم جہنم،
ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، تو اس سے کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ اولئکا وہ لوگ، ما واہم، ما وا جو ہے حمزہ واو یا 36 کلمات آتے ہیں ٹھکانے کے لیے آتا ہے، یجدونا واجدہ، یجدونا وہ جد پائیں گے 107 کلمات آتے ہیں، محیصا ہا یا سواد 5 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ حیسن جو ہے شدت اور سختی کے لیے آتا ہے، ہاسا انل جہنم، عربی میں کلمہ بولا جائے تو اس کا معنی ہے کہ جہنم سے بھاگ کر بچ جانا، چھٹکارا پانے کی کوشش کرنا یا چھٹکارا پانا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچ پائیں گے، چھٹکارا نہیں پا پائیں گے، بچ نہیں پائیں گے جہنم سے۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پورا میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اولئک مأواہم جہنم، کن لوگوں کا؟ جن کو شیطان نے وعدے دیے تھے ایک کر لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کر رہے ہیں، تم کر لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تم جھوٹ بول لو، تم تھوڑا انجوائے کر لو، زندگی میں آئے کس لیے ہو دنیا میں؟ کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، خوش رہو خوش رہو، جیسے بھی اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہو رکھو، سب شیطانی باتیں ہیں، میرا جسم میری مرضی، سب شیطانی باتیں ہیں۔ ہمارے حقوق دو، جتنا حق اس قرآن نے دیا ہے، میں تو اکثر بیان کرتا ہوں کہ فرانس کا جو ایک اسکالر تھا، اس نے جب قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، تو کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم لکھا ہے تو کہتا ہے، میں کہتا کہ کسی عورت نے لکھا ہے، پھر بھی ہمیں تسلی کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اولئک مأواہم جہنم، تو پھر نہیں آتی تسلی ہوتی، تو پھر اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان کے پیچھے چلیں گے، اس کی باتوں، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آئیں گے، وہ جو امیدیں دے رہا ہے اس امیدوں پر رہیں گے، جو وعدے دے رہا ہے اس کے وعدوں کو سچ مانیں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، یقین جانے اصل بات تو عمل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے خاص طور پر اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا